الكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عقائد کے سلسلے میں دوسرا عقیدہ قیامت پر ایمان لانا یہ بیان ہو رہا ہے. قیامت کی منازل میں سے پہلی منزل عالم برزخ کی جزا و سزا اس پر بیان ہو چکا ہے. دوسری جو منزل ہے میزان عدل کہ قیامت والے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، یہ دوسری جو منزل ہے اس کی بات چل رہی ہے اور کافی اس کی تفصیلات بیان ہو چکی ہیں. اب جو مضمون شروع ہے وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا بطور خاص وزن زیادہ ثابت ہوگا. جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے کچھ اعمال کا وزن بہت بڑھ جائے گا. ان میں سے پہلا عمل ہے کلمہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا جو عقیدہ ہے اور اس کا اقرار اور اظہار ہے. یہ قیامت والے دن بڑا وزنی ثابت ہوگا. اس کی تفصیل بھی آپ نے سنی. دوسری جو چیز ہے اور دوسرا جو عمل ہے وہ ہے اخلاق حسنہ. وہ بدھ والے دن شروع ہوا کہ جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے اخلاق حسنہ کا وزن بہت زیادہ اور بڑا بھاری ہوگا. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخلاق کی بدولت وہ صاحب اخلاق جو آدمی ہوگا وہ قائم اللیل اور صائم النہار، ایسا آدمی جو ساری رات جاگتا ہے اور ہر روز روزہ رکھتا ہے اس کے درجے کو پہنچ جائے. اخلاق حسنہ جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں. اس وقت بات شروع ہوئی تھی. اصل تو اخلاق تب پیدا ہوتے ہیں جب بندے کا دل بن جائے، دل کی اصلاح اللہ والوں سے کرا لے اور دل کے اندر عمدہ اخلاق وہ پیدا ہو جائیں اور گندے اخلاق اور گندی صفات حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، شرک، فخر، غرور، بڑائی، یہ ساری چیزیں بندے کے دل سے کیا کریں نکل جائیں. ان کے مقابلے میں عاجزی پیدا ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے، صبر اور شکر کی صفت پیدا ہو جائے، توکل کی صفت پیدا ہو جائے، رضا بالقضاء اللہ کے فیصلوں پر تقدیر پر راضی ہونے والی یہ ساری صفات جب بندے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی جو عملی زندگی ہے وہ ایک اخلاق کا مظاہرہ ہوتا ہے. اس پر بات ہو چکی ہے. پھر اخلاق حسنہ کے امام بخاری رحمہ اللہ نے 4 درجے بیان فرمائے. ان میں جو سب سے پہلا درجہ ہے اس پر بھی بات ہو چکی ہے. ان سارا میں نمبر جوڑ رہا ہوں تاکہ جو نئے دوست آئے ان کو پتہ چلے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اخلاق حسنہ کا سب سے ادنا درجہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یوں ترتیب بیان. یہ سب سے جو نیچے والا درجہ ہے اس سے نیچے یہ ساری بد اخلاقی. یہ نیچے والا درجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے، ہماری ذات سے، ہماری کسی فعل سے، ہماری کسی بات سے، حرکت سے کسی مسلمان کو
بلکہ کسی انسان کو بلکہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ سب سے ادنا درجہ. اگر تکلیف پہنچ رہی ہے بھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اخلاق حسنہ کی پہلی سیڑھی پر ہی آپ نے قدم نہیں رکھی اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے کاغذوں میں آپ کیا ہیں بدرفتار. یہ ایک ایسی جامع صفت ہے کہ یہ ہماری پوری معاشرت کو حاوی ہے. غلط جگہ پر گاڑی پارک کرنا، پارکنگ غلط کرنا، آگے سے آنے والے یا پیچھے سے آنے والے کو زبردستی لیٹے دینا. اب پچھلی گاڑی ذرا ٹیگ ہے، پجارو ہے یا اور کیا پتہ نہیں کیا نام ہے، اور آگے والا بیچارہ مہران پہ جا رہا ہے زوال، میں ایسی گاڑی پر بیٹھ کر اس کے پیچھے چلوں. یہ شان بدرفتار. ہماری کسی حرکت سے کسی غلط جگہ پر کوڑا پھینک دینا، سوسائٹی میں، محلے میں جہاں رہائشیں ہیں، جو جگہ متعین ہے اس جگہ سے ہٹ کر کے کسی اور جگہ پھینک دینا، شان بدرفتار. یہ ساری تعلیمات ہم اپنے گھروں میں جب اجتماعی تعلیم رکھیں گے اور اپنے بچوں کو یہ ساری بنیادی اسلامی تعلیمات سکھلائیں گے تو پھر معاشرے میں کوئی امن، چین، سکون اور اطمینان کیا ہوگا پیدا ہو. ان کے اندر انسانیت پیدا ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید ہوتے تھے نا، وہ ان کو کہتے تھے کہ غوث کو جب ابدال بننا ہے تو کہیں اور جا کے بنو، یہاں تو میں انسان بنا. یہ انسانیت ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف. پھر اگر تکلیف کسی مسلمان کو پہنچ رہی ہے تو ایک درجے کا گناہ ہے، اور وہ تکلیف جو ہے نا کسی انسان کو پہنچ رہی ہے تو ایک درجے کا گناہ ہے، اور وہ تکلیف کسی جو ہے نا مسلمان کو پہنچ رہی ہے تو ڈبل درجے کا گناہ ہے. اور وہ تکلیف اگر آپ کے کسی پڑوسی کو پہنچ رہی ہے تو 3 درجے کا گناہ ہے، 3 گنا بڑھ گیا. اور وہ اگر کسی رشتے دار کو پہنچ رہی ہے تو 7 درجہ رحمی کا گناہ بھی ہوتے 4 درجے. تو جیسے جیسے وہ بڑھتا جائے گا گناہ بڑھتا جائے. یہ ساری باتیں پھر سوچنے اور عمل کرنے کی اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے جو اخلاق سے کھلائے ہیں، جو نماز روزہ ہے، یہ انسان کی انفرادی بات ہے. ان کے روحانی اثرات کو معاشرے پر پڑتے ہیں. لیکن ایک بندہ نمازی ہے، لیکن وہ بیوی بچے اس سے ناراض ہیں، سسرال والوں کو پریشان کیا ہوا ہے، بیوی بچوں کو پریشان کیا ہوا ہے، پڑوسیوں کو پریشان کیا ہوا ہے، دفتر والوں کو پریشان کیا ہوا ہے، تو اس کی نماز سے ان کو کیا فائدہ؟ لیکن اگر اس کی اخلاق درست ہے، بے شک وہ نماز نہیں پڑھتا، کما کر بھی صحیح لاتا ہے، بیوی بھی خوش ہے، بچے بھی خوش ہیں، سسرال والوں کو بھی اطمینان سکون ہے، پڑوسی بھی اس سے کیا ہے خوش ہیں، جس دفتر میں کام کرتا ہے ماتحت اور اوپر والے جتنے وہ سارے اس سے راضی ہیں، تو معاشرے میں چین اور سکون اور اطمینان ہے. اس کا تعلق معاشرے کے چین اور سکون اور کس کے ساتھ ہے؟ اطمینان. بہرحال حسن اخلاق کا سب سے پہلا اور کم ترین درجہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہر آدمی اپنے حالات کو خوبی جانتا ہے کہ میری کسی حرکت سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ. اگر پہنچ رہی ہے بھائی تو پھر ابھی ابتدائی. دوسرا درجہ اس سے اگلا درجہ ہے کہ بھائی تکلیف نہیں. حسن اخلاق کا اس سے اوپر والا درجہ ہے کہ تم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بن جاؤ. تم تو یہ سوچا کرو کہ میری ذات سے کسی کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے. میری زبان ہلتی ہے اور کسی مسلمان کا کام بنتا ہے، میری قلم چلتی ہے، میرے دستخطوں سے کسی مسلمان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، میرے قدم اٹھتے ہیں اور میں چل کر کے اس کے ساتھ جاتا ہوں، میرے 2 قدم چلنے سے اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. یہ چیزیں سوچنے کی. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ 10 سال سے زیادہ اعتکاف کا ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف اور حاجت پوری کرنے کے لیے صرف چلتا ہے. کام ہو یا نہ ہو وہ اس کے اختیار میں نہیں، اس نے تھوڑی سی محنت کرنے کی کوشش کی. آج ہمارے دفتروں میں مسائل کی ہم بات لگے، جس کا کوئی جاننے والا نہیں ہے یا جس کے پاس رشوت نہیں ہے یا جس کا کوئی سفارشی نہیں ہے، وہ بیچارہ رڑ جاتا اور سفارشی والوں کے پاس کام ہو جاتا ہے.
عدالتوں کا یہی حال ہے، اسپتالوں کا یہی حال ہے، ڈیریوں کا یہی حال ہے۔ یہ اسلامی معاشرت ہمارے اندر سے کیا ہو گئی ہے؟ نکل گئی۔ تو دوسرا درجہ کیا ہے بھائی؟ دوسرے کو کیا کرنا؟ فائدہ پہنچانا۔ اس کی ایک مثال امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث لائی ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ای الاسلام خیر، اللہ کے پیغمبر اسلام کی سب سے بہترین خصلت کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ بہترین اسلام یہ ہے، یعنی بہترین مسلمان یہ ہے، اور مسلمان کے اخلاق میں بہترین اخلاق یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلانے والا ہو۔ ہماری عربی گرامر میں تطعم ایک ایسا فعل ہے جس کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ ایک مفعول یہ کہ کھانا کھلانا، دوسرا یہ کہ جس کو کھلانا اس کا بھی ذکر کیا جائے۔ تو فرمایا تو کھانا کھلائے، لیکن کس کو کھلائے؟ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں فرمایا۔ اور ہماری گرامر کا مسئلہ یہ ہے کہ متکلم کبھی کبھی ایک فعل ذکر کرتا ہے اور اس کا وہ جو مفعول ہوتا ہے اس کو ذکر نہیں کرتا، حذف کر دیتا ہے ہماری اصطلاح میں۔ تو ذکر نہ کرنے سے اس کا مقصود عموم کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطعم فعل کا دوسرا مفعول ذکر نہیں کیا اور نہ کر کے عموم کو بیان کیا کہ ہر کسی کو کھلایا بھی کا۔ اس میں مسلمان کافر بلکہ انسان اور جانور کا بھی فرق نہیں، جس کو بھی ضرورت ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کو کیا کریں؟ کھانا۔ ایک ہے طعام دعوت، آپ گھر میں دعوت کر کے کسی کو بلاتے ہیں، اس میں تو حدیث شریف کا مضمون ہے کہ آپ کا کھانا نیک ہوگا۔ ایک لوگوں کی دعوت کیا کریں، وہ کھانا کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے، تو آپ کا کھانا ان کے بدن کی قوت کا سبب بنے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن ایک ہے طعام ضرورت، ایک آدمی مجبور ہے، بھوکا ہے، اس میں پھر نہ دیکھیں کہ وہ نیک ہے، بلکہ یہ دیکھیں مسلمان بھی ہے یا بھی کافر ہے، تو اس بیچارے کو بھی کھانا کھلائیں۔ غیر مسلم کو بھی صرف زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، صدقۃ الفطر نہیں دیا جا سکتا، باقی قربانی کا گوشت اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہدیہ اس کے گھر میں آپ بازار سے کوئی چیز لائیں اپنے بچوں کے لیے، آپ کا پڑوس کی صحیح ہے، غیر مسلم ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دے خوش کرنے۔ تو فرمایا تطعم الطعام، دوسروں کو کیا کرو بھائی؟ جہاں تک فائدہ پہنچا سکتے ہو کھانا کھلاؤ۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ تو بڑا عجیب ہے، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ کھانا کھلانے کے لیے تو پیسے لگتے ہیں، کبھی پیسے نہیں ہوتے، کبھی دل نہیں ہوتے، کبھی پیسے نہیں ہوتے، ابھی تمہاری جیب میں پیسے ہیں اور سولر کے لیے دیتے نہیں، کبھی دل ہوتا ہے تو پیسے نہیں ہوتے، اور کبھی پیسے ہوتے ہیں تو دل نہیں ہوتا۔ بس کھانے کے لیے چیزوں کی ضرورت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمیوں کی 4 قسم، اس میں 4 قسم۔ پہلی قسم اس کی ہے جن کے پاس پیسہ بھی ہے، دل بھی ہے، اور ایسے بھی ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جن کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور دل بھی نہیں ہے، نہ پیسہ ہے نہ دل ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس پیسہ تو ہے، دل نہیں۔ اور چوتھی قسم کے وہ ہیں جن کے پاس دل ہے مگر پیسہ نہیں۔ یہ جو دوسری قسم گزری ہے جن کے پاس نہ پیسہ ہے نہ دل ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو خود تو پیسہ بھی نہیں ہے، دل بھی نہیں ہے، خرچ کرتی نہیں ہے، دوسروں کو جب خرچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو تب بھی ان کا دل دکھتا۔ اور یہ بھی
کی ایک حدیث سے ثابت ہے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پیسہ نہیں ہوتا، پیسہ دوسروں کا ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاتھ سے نکل کے جا رہا ہوتا ہے، اس پر بھی ان کا دل کیا کرتا ہے؟ دکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فقیر آیا، غریب آیا تو اس نے صدا لگائی، مالک نے آرڈر جاری کر دیا اس کو اتنا دے دو، اس کا وہ جو منشی اور خزانچی تھا اس نے اس کا جو کا تو آرڈر پورا کر دیا، جتنے مالک نے لکھے تھے اتنے پیسے وہ خوشی اس کے حوالے کر دیے غریب۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا ثواب مالک کو ملے گا اتنا ثواب خزانچی کو بھی کیا کرے گا؟ ملے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیسہ مالک کا ہے، خزانچی تو نوکر ہے، وہ تو تنخواہ لے گا، اس کو کیوں ثواب ملے گا؟ تو محدثین نے اس کا جواب بھی دیا ہے، اس کو اس لیے ثواب ملے گا کہ اس کے ہاتھ سے جب پیسہ نکلا تو تب بھی اس کے دل کو ٹیس پہنچی اور اس نے اس ٹیس کو کیا کیا ہے؟ برداشت کیا۔ اور میں مثال میں کہتا ہوں، اس کی مثال مسجد کی کمیٹی والے اور مدرسوں کے محکمے، پیسہ عوام الناس کا ہوتا ہے، مولوی اور مؤذن اور خادم کو تنخواہ دیتی ان کا دل دکھتا ہے، ہائے اتنے دے دیں، مولوی کو اتنا دے دیں، حافظ کو اتنا دے دیں، خادم کو اتنا دے دیں، یہی آپ مدرسوں کے محکمے کا بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا وہ تکرہ السلام، کھانا کھلانے پر تو کیا لگتا ہے؟ پیسے لگتے ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں یا دل نہیں ہے تو ایک طریقہ فائدہ پہنچانے کا یہ بھی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو کیا کرو؟ دعائیں دو۔ وَتَكْرَهُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَن لَّمْ تَعْرِفْ، جان پہچان ہو یا نہ ہو، سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک سیکنڈ میں آپ نے ایک مسلمان کو 3 دعائیں دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھو جب لوگ سارے سو رہے، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلام کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل۔ تو جنت میں داخل ہونے کے 3 سبب ہیں، ایک سلام کو عام کرنا، اور دوسرا کھانا کھلانے کی عادت، اور تیسرا جو ہے راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مضمون کیا بیان ہو رہا ہے بھائی؟ میزان عدل میں قیامت والے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو اخلاق حسنہ کا وزن سب سے